محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی بنیاد بھی ہے اور اس کی معراج و کمال بھی۔ اس بارے میں جامع ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقوع قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز روزے کا کوئی بڑا ذخیرہ تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور تو بھی روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر خود وارفتگی کے عالم میں اپنے عشق و محبت کا اظہار اس طرح کرتے تھے، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ نہ مجھے مال سے محبت ہے اور نہ ہی اپنے متعلقین سے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو آپ کا نورانی مکھڑا دیکھ کر دل مضطر کو تسکین دے لیتا ہوں، لیکن رہ رہ کر ایک خیال دل میں چٹکیاں لینے لگتا ہے کہ آقا، مرنے کے بعد یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا، کیونکہ آپ تو انبیاء و رسول کے ساتھ جنت کے اعلیٰ منازل میں ہوں گے، اور اگر مجھے جنت میں بھیجا بھی گیا تو نامعلوم کہاں ہوں گا۔ میرے لیے وہاں یہ ممکن نہ ہوگا کہ آپ کے دیدار فرحت آثار سے مشرف ہو سکوں۔ وہ عاشق صادق اور محب ذی وقار اپنے ان پاکیزہ اور پررشک جذبات کا اظہار کر ہی رہا تھا کہ ذات خداوندی کو اس مضطرب مگر پرخلوص اظہار محبت پر پیار آ گیا۔ جہاں خالق کون و مکان اپنے محبوب کے والدہا جیسے حسین مکھڑے کی قسمیں کھاتا ہے تو مخلوق اس کی حسرت دید کو کیوں حرز جاں نہ بنائے۔ رب دو جہاں کو تو اس ادائے دل ربائی پر رشک آتا ہے جب اس کے شاہکار حسن ازل کے مشتاقان دید یوں بے قرار و مضطرب ہوں۔ یہاں بھی اسی طرح ہوا، رحمت الہی جوش میں آئی اور سچے محبین و عشاق کی تسلی کا سامان ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام، نعمت، قرب و رضا سے سرفراز فرمایا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور دوسرے نیک بندے، اور یہ لوگ کیسے اچھے ساتھی ہیں، کیسے ہمدرد رفیق ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انصار میں سے ایک غمگین شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے فلاں، کیا وجہ ہے کہ میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم صبح و شام جس وقت طبیعت اداس ہو جاتی ہے آپ کے دیدار سے اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، لیکن کل جب وصال کے بعد آپ انبیاء کے ساتھ جنت میں ہوں گے ہم آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسی بات پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر نازل ہوئے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سے مبارکہ روایت ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو جنت میں ان کی رفاقت باسعادت کی خوشخبری سنا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جو شخص مجھ سے دنیا میں محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ وہ ایک غلام تھے، انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں بہت ہی محبت تھی اور ضبط محبت پر قادر بھی نہ تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ رنگ متغیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ مجھے کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف، بلکہ آپ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے مجھے شدید پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پھر میں نے آخرت کے بارے میں سوچا ہے اور میں ڈر گیا ہوں کہ اس دن میں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، کیونکہ اس دن آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند درجات پر فائز ہوں گے۔ میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو کسی نچلے درجے میں ہوں گا، اور اگر جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا تو زیارت سے بالکل محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ اسی طرح امام شابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان، مال، اولاد اور اہل سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ زیارت نہ کر پاؤں تو میری موت واقع ہو جائے۔ یہ عرض کرنے کے بعد وہ انصاری صحابی زاروں قطار رو پڑے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دن آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہم پر بھی موت آ جائے گی۔ جنت میں آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند درجات پر فائز ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو آپ کے درجے سے کہیں دور ہوں گے۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں، پس وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔